لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مالک حقیقی دا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں، گناہ گاروں، پرخطاؤں کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے، آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اس وبا اور اس فتنے کے سخت دنوں میں کرم فرماتے ہوئے، خصوصی مہربانی فرماتے ہوئے، جبکہ شدت فتنہ اور شدت سختی اس قدر ہے کہ کعبہ شریف میں جمعے پر پابندی ہے اور بے شمار مساجد میں بے شمار مقامات پر جمعہ شریف کی ادائیگی پر پابندی ہے. یہ رب کا انعام ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس سختی کے باوجود، اس پابندی کے باوجود اس کریم رب نے اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں جمعہ شریف کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. دعا ہے اے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ یہ مہربانی ساری امت کے مسلمانوں پر فرمائے، اپنے ہر گھر کے دروازے اپنے بندوں پر کھولے، اور خاص طور پہ کعبہ شریف، مسجد حرام اور حجاز مقدس کے وہ پاکیزہ مقام جنہیں آقا سے نسبت نصیب ہے، انہیں کھول کر پوری کائنات کو وہاں سے شفا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین، الحمدللہ جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی سعادت حاصل کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہمارا موضوع موجود ہے. جو آج حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ پچھلے 9.5 ماہ سے پہلے کلمے دین اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ پر ہماری گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاری و ساری ہے. اور اس گفتگو کو چلاتے چلاتے ہم جس مقام پر پہنچ چکے ہیں وہ مقام یہ ہے کہ جن لوگوں کو صحیح معنوں میں الا اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، جو زبان سے الا اللہ کہنے والے نہیں اپنے کردار سے بھی الا اللہ کہنے والے ہیں، جن کی زبان پہ بھی الا اللہ ہے، جن کے تن پہ بھی الا اللہ ہے، جن کے من میں بھی الا اللہ ہے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ خاص پہچان عطا کر دیتا ہے، خاص صفتیں عطا کر دیتا ہے، ان کی خاص نشانیاں ہوتی ہیں. زبان سے تو میں بھی الا اللہ کہنے والا ہوں، زبان سے آپ بھی الا اللہ کہنے والے ہیں،
لیکن جو تن من سے الا اللہ کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوب ترین صفات سے مزین فرما دیتا ہے اور اپنی بارگاہ سے مقبولیت کی سند عطا فرما دیتا ہے۔ ان کو کون کون سی صفتیں نصیب ہوتی ہیں؟ پہلے ہم یہ سمجھتے رہے کہ وہ کن کن صفتوں سے دور ہوتے ہیں، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کون کون سی صفتیں نصیب ہوتی ہیں جنہیں الا اللہ کی رنگت چڑھتی ہے۔ تو اس پر بحث کرتے ہوئے ہم تیسری نشانی پر بحث کر رہے تھے، الذین ینفقون فی السراء والضراء کے حوالے سے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جن کا رشتہ اللہ سے محبت کا ہو جاتا ہے، اللہ انہیں یہ شان دیتا ہے۔ یہ تیسری صفت ہے، دو صفات پہلے ذکر ہو گئیں۔ اللہ انہیں یہ شان دیتا ہے کہ اللہ انہیں کنجوس نہیں رہنے دیتا، انہیں سخی بنا دیتا ہے۔ اس سخی کے حوالے سے ہم نے خواجہ اجمیری کی عزت بھی سمجھی، سخی کے حوالے سے ہم نے مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کی عزت بھی سمجھی، اسی سخاوت کے حوالے سے ہم نے آقا کریم کی سخاوت بھی سمجھی کہ حضور اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے سخی بن کے آئے ہوئے ہیں۔ تو سخاوت اب ذہن میں آپ نے رکھ لی، بہت سی گفتگو اس پر ہو چکی کہ سخی ہونا یہ اللہ کے پیاروں کی نشانی ہے، جنہیں اللہ اپنا پیار دیتا ہے، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، اور جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس سے اگلی جو نشانیاں قرآن نے بیان فرمائیں، سخاوت کے بعد جو اللہ کے پیاروں کی نشانیاں رب نے خود بیان کی، چلیں تفصیل میں نہ بھی جائیں تو کم از کم اشارتاً ان کو سمجھیں تاکہ یہ مضمون کو تکمیل کی طرف جائے، اور پھر شعبان کے آخری ایام ہیں اور رمضان شریف آ رہا ہے تو ہم اس مضمون کو آگے چلائیں۔ تو آج اس سے اگلی صفات کا میں تذکرہ کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ مضمون جو ہے وہ تکمیل اور اکمال کی طرف جائے۔ اس سخاوت کی نشانی کے بعد اللہ کریم نے اگلی نشانی بیان فرمائی، فرمایا جنہیں الا اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، جو میرے محبوب ہوتے ہیں، جنہیں میں اپنا پیار دے دیتا ہوں، جو مجھ سے تعلق حاصل کر جاتے ہیں، جو میرے رابطے میں ہو جاتے ہیں، ان کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ بخیلی نہیں کرتے۔ اس آیت کے مطابق پہلی، ویسے جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے مطابق تیسری ہے یا غالباً چوتھی ہے، تو پہلی نشانی اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ وہ بخیل نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ سخی۔ اب اگلی نشانی، دوسری نشانی اس آیت کے مطابق وہ، اور تکمیل کے حوالے سے یا پورے مضمون کے حوالے سے گنے تو غالباً چوتھی نشانی ہوگی، وہ نشانی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ پہلی نشانی يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، دوسری نشانی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ قاظم کہتے ہیں پینے والے کو، یہ قزم سے ہے کوئی چیز پی جانا، پینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا نشان تک بھی باقی نہ رہے۔ ایک ہوتا ہے چیز کو ختم کرنا، آپ ایک زمین پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے نا جی، تو اس کو آپ مٹا دیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ مٹ تو گئی ہے لیکن اس کا نشان ابھی باقی ہے، اس کا نشان ابھی موجود ہے۔ لیکن آخر نہیں فلانا اس گلے بھائی پی گیا ہے، تے پی گئے دا مطلب یہ ہوتا ہے وہ دا نشان بھی باقی نہیں رہا، وہ دی علامت بھی باقی نہیں رہی۔ اللہ فرما رہا ہے جو میرے پیارے ہیں ان کی اگلی کامل ترین اور بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ غصہ نکال کر راضی نہیں ہوتے، وہ غصہ پی کر راضی ہوتے۔ یعنی اسی آدھے ہیں نا جی کوڑ کڈنی، اللہ فرماندا ہے کوڑ کڈن والے میرے پیارے نہیں، کوڑ نو پی جان والے میرے پیارے نہیں۔ غصہ نکالنے والے جو ہیں وہ میرے پیارے نہیں ہیں۔ اسی تے آکھیے نا جی فلانا وہ گلن پی گئی، وہ دج غیرتی کائی نہیں، وہ دے وچ تے بندیائی کائی نہیں، پیو مری گیا، چاچا مری گیا، فلانے گاڑی کڈیاں پی گئی، وہ دج غیرتی کوئی نہیں جی، وہ بے غیرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات غیرت کی نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جاتا ہے اللہ اسے اپنی محبت کی سند عطا فرما دیتا۔ اللہ دی رضا واسطے کوڑ نو پی جانا، غصے نو پی جانا،
یہ رب دے پیاریاں دی نشانی ہے، رب دے محبوباں دی نشانی ہے، رب دے مقبول بندیاں دی نشانی ہے۔ اور جو جتنا اللہ کو پیارا ہوتا ہے اتنا وہ غصہ نکالنے والا نہیں ہوتا، غصے کو پینے والا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی پلوانی اگر پوچھی جائے نا، اور اس حوالے سے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا سیاںا بندہ حکیم دانا تھا، بکرات، بہت بڑا نام ہے اس کا داناؤں میں، حکیموں میں، اور وہ شاگرد سن بیٹھے وہ کول، تو اس آکھیا میں دسو سارے تو ترکڑا پلوان کیڑا ہے، سب سے مضبوط پہلوان کون ہے؟ تو جڑے وہ بڑے سیانے شاگرد کول بیٹھے آنے کی آکھیا جی او پلوان تکڑا ہے جڑا کلا دو پلواناں ڈھا جائے۔ دوجے تو اس پوچھے ہو سکے جی او تکڑا ہے جڑا کلا تریوں ڈھا جائے۔ چوتھا بولے ہو سکے جی جڑا چون ڈھا جائے۔ پنجواں بولے ہو سکے جی جڑا کلا پنجاں ڈھا جائے، بڑا پلوان ہوئے۔ سارے جس وے شاگرد چپ کر رہے نا، استاد جی خوش کوئی نہ ہوئے انہاں دے جواب تے، تو انہاں خیرہ کہ استاد جی سانتے مڑ جو کچھ سمجھ آئی ہے سانداز چڑیا بترکڑا ہوئے جڑا ایک دون ڈھاوے، یا ایک تریوں ڈھاوے، یا ایک چون ڈھاوے، یا ایک پنجاں ڈھا جاوے، یا دے مقابلے تے 7-8 بندے ہونے تو کلا انہاں ڈھا جاوے۔ تو استاد جی نے جڑا جواب دیتا وہ گل بڑی سمجھن والی۔ استاد حکیم دانا بکرات کہتا ہے وڈا پلوان ہو نہیں جڑا مقابلے تے آن والے 8 یا 10 بندیاں ڈھا جاوے، وڈا پہلوان ہوئے جڑا چڑی ہوئی کوڑ وچ اپنے اپن ڈھا جاوے۔ وڈا پہلوان کون ہے؟ جڑا چڑی ہوئی کوڑ ہوئے نا، غصہ آئے ہوئے تے جڑا اس ویلے طاقت ہوندیاں، ہن ٹیلی نہ ہوئے تے مون تے دندی کڈنی ہے نا، طاقت ہوندیاں غصہ ہوندیاں جڑا اپنے آپ نو ڈھا گیا وہ وڈا پہلوان ہے۔ اور اس حوالے نہ حضرت فضیل ابن عیاض بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، آپ دا موجود ہے ملفوظ، آپ فرماتے ہیں جوان مرد وہ نہیں ہے جو دوسرے پہ غلبہ پا لیتا ہے، جوان مرد وہ ہے جو اپنے نفس پہ غلبہ پا لیتا ہے۔ یہ کوڑ اس نفس دی بیماری ہے نا، یہ اندر والے بلو دی بیماری ہے نا، کوڑ چڑھنی، یہ آکڑ بڑھنی، کوڑ بڑھنی اندر دی بیماری ہے۔ تے جوان ہو نہیں جڑا دوجے ڈھا لوے، جوان ہوئے جڑا اپنے اپن ڈھا لوے۔ غصہ پی جانا یہ اپنے آپ نو ڈھانے، طاقت ہوندیاں غصہ پی جانا یہ اپنے آپ نو ڈھانے۔ اور اللہ فرماندہ جڑے طاقت ہوندیاں غصہ پی جاندیں وہ عام نہیں راندے، میں انہاں نو اپنی بارگاہ وچوں محبوبیت دی سند عطا فرما چھوڑا۔ یہ آکھنے چ بڑا سوکھا ہے پر کرنے چ بڑا، آکھنے چ بڑا سوکھا ہے۔ اشارہ تقریر کر چھڑی تو سبحان اللہ کر چھڑی، جمعہ بھی پڑھی گیا، نعرہ بھی لگ گیا، آکھنے چ بڑا سوکھا ہے پر جس دیاڑے انترکڑی تے تول کے لیا بھی ہے نا، ایڈا اوکھا کام اور جان تے کوئی نہیں۔ بھئی ٹیل بھی ہوئے بندے کو، طاقت بھی ہوئے بدلہ لینے دی، تے زیادتی بھی ہو جاوے، کوڑ بھی چڑھی ہوئے، غصہ بھی آئے ہوئے، تے موڑ بندہ اس غصے نہ اللہ دی رضا واسطے پی جاوے۔ یہ ہر کسے دے وسے دا کام ہی نہیں، یہ وہی کر سکتے ہیں جنہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ چو پیار دی سند عطا فرما چھڑ۔ تے جو جتنا بڑا اللہ کا پیارا ہے اتنا زیادہ اسے اپنے غصے پر قابو نصیب ہے۔ جو جتنا بڑا اللہ کا محبوب ہے اتنا زیادہ وہ غصے کو پی جانے والا اور بات کو، کوڑ کو، غصے کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آج کا دن جو ہے یہ ائمہ اہل بیت میں سے چوتھے امام، امام زین العابدین کی ولادت کا دن بھی ہے۔ آج کا دن امام زین العابدین پاک کی ولادت کا دن ہے۔ اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا غصے کو پی جانا، تو میں نے بہت نظر دوڑائی، ہر فقیر میں یہ صفت موجود ہے، ہر درویش میں یہ صفت موجود ہے، لیکن جو بات محمد کے گھرانے کی ہے، جو بات آل رسول کی ہے، سبحان اللہ، وہ تو نہ کوئی مثل ملتی ہے نہ کوئی مثال ملتی ہے۔ بھئی کوئی غصہ گالی پر پی جاتا ہے، کوئی مال کے غصب ہونے پر غصہ پی جاتا ہے، یہ جہاں غصہ پی گئے ہیں ایسا نشان اور ایسی علامت تو کائنات انسانی میں نظر ہی نہیں آ سکتی۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کربلا کے بہت بعد وہ شخص جس نے جناب علی اکبر کو شہید کیا تھا، امام زین العابدین کا وہ بھائی
جسے رسول اللہ کی شباہت نصیب تھی، جسے دیکھتے ہی لوگ کہتے تھے چہرہ علی اکبر کا نظر آ رہا ہے، جلوہ محمد عربی کا نظر آ رہا ہے۔ جس ظالم بدبخت ملعون نے جناب علی اکبر کو شہید کیا تھا، اور کربلا کا وہ بیان کرنے والا جس کے بیان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا، وہ دو ہی ہو سکتے ہیں، یا امام زین العابدین ہو سکتے ہیں یا امام محمد باقر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت میں سے دو بندے کربلا میں بچے ہیں، امام زین العابدین اور امام محمد باقر۔ امام باقر پاک کی عمر تھوڑی تھی، امام زین العابدین پاک ماشاءاللہ جوان تھے لیکن بیمار تھے۔ اللہ کا نظام ہے، مالک نے سسٹم جو چلانا ہوتا ہے کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، کوئی طریقہ بنا لیتا ہے۔ تو امام زین العابدین اپنے ڈیرے پہ آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، اور سخاوت میں نے پہلے بتایا یہ تو ان کے گھر کا شیوا ہے۔ لوگ گھر والا خرچ کرتے ہیں، یہ گھر والے تو ادھار لے کے بھی اللہ کے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں۔ اب امام زین العابدین کا ڈیرہ ہے، لوگ آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، فقیر کا لنگر جاری ہے، جو آتا ہے کسی سے نہیں پوچھا جاتا کون آیا ہے، کدھر سے آیا ہے، کب آیا ہے، آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ جس کے کردار پر اتنا بڑا داغ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے امام زین العابدین کے بھائی کو شہید کیا ہے۔ کربلا کے ریگزار میں سیدنا علی اکبر کو جس نے شہید کیا ہے، وہ بھی چلتا چلاتا کسی مصیبت میں اسی ڈیرے پہ آ جاتا ہے، امام زین العابدین کے گھر میں آ جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، اور یہ نہیں کہ زین العابدین علیحدہ بیٹھے ہیں اور وہ علیحدہ بیٹھ کے کھا کے چلا جاتا ہے۔ یہ بڑے درویش ہیں، یہ آنے والے مہمان کو رزق بھی پیش کرتے ہیں، اسے عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ امام زین العابدین باقی مہمانوں کی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں، سب کی خدمت فرما رہے ہیں، مہربانی فرما رہے ہیں، کسی کو پانی دے رہے ہیں، کسی کو روٹی دے رہے ہیں، کسی کو کچھ عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ جو ہے قاتل علی اکبر، اس پر دوسروں سے بڑھ کے مہربانی فرما رہے ہیں۔ صبح بھی کھانا دیا، دوپہر کو بھی کھانا دیا، شام کو بھی کھانا دیا، اگلے دن اس سے بھی بڑھ کے اس پر توجہ فرمائی۔ 3 دن جب ہو گئے نا، 3 دن کھا کے جب وہ رج کے اس کی کیفیت عجیب ہوئی تو کہنے لگا امام زین العابدین سے، صحیح لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو سامنے سنجھانیا کوئی نہیں۔ امام زین العابدین گھر امام زین العابدین دا، ڈیرا امام زین العابدین دا، بوئے انہاں دے تے بے کے پیا کھاندا ہے، دلو ڈٹھا نا، دلو ڈہ کے دادا جناب لگدا انجے جویں تساں مین سنجھانیا کوئی نہیں، جے تسی مین سنجھان لو آ تے تساں آنج 3 دہاڑے میرے نال پیار تے کوئی نہ کرنا، میں نے لنگر میرے تے مہربانی میرے تے شفقت تے کوئی نہ ہی کرنی۔ امام زین العابدین دا جواب سنو، فرمایا جیڑی دوجیاں نالوں ود کے پیا کرنا نا، وہ تین سنجھان کے ہی پیا کرنا۔ جیڑی دوجی خدمت ہے بندیاں نال پیا کرنا، وہ تے پرانے دے طور تے پیا کرنا نا، تے جیڑی نال ودا کے پیا کرنا نا دوجیاں نالوں بھی وادو، وہ تین سنجھان کے ہی پیا کرنا۔ اس کہ جناب جی میں تساں سنجھان لیا ہوندا تے میں تے تساں تلوار نال میرا سر لا چھڈنا، آج میں تواڈے قبضے چاں، آ سارے نوکر مرید تواڈے کول نے، تواڈے قبضے چاں، تسی میرا ٹوٹا ٹوٹا بھی کر چھڈو، میرا بدلہ لینے والا بھی کوئی نہیں، میرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں، میں او ہاں جس تواڈے بھائی علی اکبر نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کیتا۔ امام زین العابدین دی اکھاں مبارکاں چوں اتھرو آئے، فرمایا بالکل پیڑے لمحے دا تین سنجھانے ہیں، تو تے زمین تے رہن والا بندہ ہے، کمڑیا انہاں تے عرشاں دیاں خبراں بھی ڈھیر ساریاں ہوندیاں، سنجھانے چ شک کوئی نہیں، پچھانے چ شک کوئی نہیں، یہ جو کچھ وادو دوجیاں نالوں پیا کرنا، یہ تین سنجھان کے ہی پیا کرنا، تاں جے دنیا نو اے پتہ لگ جاوے ایڈیاں دکھاں نو بھی پی جانا، یہ ہر کسے دا کام نہیں، یہ اللہ دے محبوبہ دا کام ہے تے محمد دیاں بچیاں دا کام ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانا، دکھ کو پی جانا۔ ایمان سے بتاؤ
زین العابدین سے بڑا دکھ کس کو تھا علی اکبر کا، اس سے بڑھ کے صدمہ اور غصہ کس کو تھا علی اکبر کا، لیکن گھر کے دروازے پہ آنے والے مہمان کو عزتوں سے نوازا۔ اس نے کہا سا یہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا فرق صرف اتنا یہ ہے، اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان بنے ہوئے ہو، تمہیں مہمان کی عزت کرنا بھی نہیں آتا تھا، اور ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ہم پر قرآن اترا ہے، ہم نے پڑھ رکھا ہے ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو نکال دینا یہ اللہ کے محبوبوں کی نشانی نہیں ہوتی، غصے کو پی جانا یہ اللہ کے محبوبوں کی نشانی ہوتی۔ قبلہ یہ نعرے لگانے یا صرف سبحان اللہ کہہ دینے سے کام نہیں ملے گا، مقصد نہیں حاصل ہوگا۔ ان بزرگوں کی سیرت قرآن کو سن کے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں جو راستہ ان پاکوں نے ہمیں بتایا ہے۔ تو قبلہ دوسری نشانی اس آیت کی روشنی میں یہ ہو گئی کہ جنہیں اللہ کی رنگت چڑھتی ہے وہ پھر غصہ نکال کے راضی نہیں ہوتے، غصہ پی کے راضی ہوتے ہیں۔ وہ غصہ نکالنے والے نہیں ہوتے، غصہ پینے والے ہوتے ہیں، غصہ نکالنے والے نہیں ہوتے۔ غصہ کیونکہ غصہ نکالنا یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں، سرکار بھی تشریف فرما ہے، تو ایک بندہ آیا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ گستاخی کے لہجے میں بات کرنے لگا، عجیب عجیب سی باتیں، گستاخانہ باتیں کرنے لگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر اس پر مسکرانے لگے، وہ بکواس کرے، وہ بک بک کرے تے ہسن تے جیویں جیویں اے ہسن ان جی سونے نبی انہا لو تک کے ہسن، حضور مزید خوش ہون، مزید راضی ہون۔ تھوڑی دیر تو بعد وہ جس میں چلا گیا نا تے سیدنا صدیق اکبر نے اس کی اس بات پر تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا کہ چلو میں تو حوصلے میں رہا ہوں لیکن اس چنگا نہیں کیتا، اچھا نہیں کیتا، اتنے بھرے میں یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے آقا کریم کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر جس وقت تک تو غصے کو پی رہا تھا نا میرا رب رحمت نازل فرما رہا تھا، اللہ کی رحمت والا فرشتہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، تو مسکرا رہا تھا، تو غصے کو پی رہا تھا، اللہ کی رحمت کا فرشتہ آیا ہوا تھا تیرے ساتھ اور وہ تیری جگہ وہ کام کر رہا تھا، تجھ پر اللہ رحمت برسا رہا تھا، اور جب تو نے غصہ نکالنا شروع کیا نا تو فرشتہ محفل چھوڑ کے چلا گیا، وہ رحمت والا فرشتہ تیرے پاس سے چھوڑ کے چلا گیا، اور مجھے وہ محفل اچھی نہیں لگتی جس محفل سے رحمت والے فرشتے چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہ بلا کتنی نازک بات ہے، کتنی نفیس بات ہے، یہ ہے ہمارا دین، ایو دین جڑا رسول اللہ اندہ، ایو دین جڑا علی دیاں بچیاں پھیلایا، ایو دین جڑا حضور دے صحابہ نے پھیلایا، ایو دین جڑا آقا دی اہل بیت نے پھیلایا کہ زیادتی اگلا کر لے، ظلم اگلا کر لے تو غصے کو پی جانا ہے، غصہ نکالنا کمال کا کام نہیں، غصہ پی جانا کمال کا کام۔ اور تیسری نشانی جو اس آیہ مبارکہ میں آئی والعافین عن الناس، فرمایا زندگی میں رہتے ہوئے زیادتیاں ہو جاتی ہیں، لگ دے لیندے تلقدار رشتہ دار وعدے گھنٹے رڑ کے برتن بھی رکھے ہوتے دن کھڑکڑوں نہیں رہندے، زیادتی ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ، اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا اگر زیادتی ہو گئی ہے تو کیا تم نے بدلہ لینا ہے؟ نہیں۔ تیسری نشانی اللہ فرماتا ہے اگر میرے پیاروں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو میں بدلہ لینے والوں سے پیار نہیں کرتا، میں معافی دینے والوں سے پیار کرتا ہوں۔ بدلہ دینے والوں سے، بدلہ لینے والوں سے پیار نے جو اپنی ذات کے لیے بدلہ ہے، جو اپنی نفسانیت کے لیے بدلہ ہے، میں ہاں دین کے لیے بدلے کی بات ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس پر سیدنا امیر کائنات مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کی وہ سیرت موجود ہے کہ آپ جنگ میں لڑ رہے تھے تو جو اگلا سب سے بڑا سخت دشمن تھا نا اس کو آپ نے گرا لیا، جب گرایا صرف تلوار اٹھانی تھی اور اس کا سر کاٹنا تھا تو اس ظالم نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، جس ویلے اس تھوکیا حضرت مولا کائنات نے اس سے ویلے انہوں چھڑ دیتا، وہ حیران ہو کے کوڑ کھڑ ہو گیا آدھا جناب ڈھا تساں میں نگے لیا جنگے چ لڑ دیاں،
ہوں میری تلوار مارنی ہے، میں تھکیا نہیں رہا اس واسطے میں زلیل کر کے نہ مارن، ڈاڈا کوڑ لگ کے ایکو باری سٹ مار کے میرا سر لا چھڈن، تھکیا میں اس واسطے تے تساں میں چھڈ کیوں دیتا؟ ہوں جو فرمایا میں تین ڈھایا اپنی کوڑی تو نہ ڈھایا ہا، میں تین جنگ لڑدیاں مسلماناں دی تے کفر دی جنگ لڑدیاں اللہ دی رضا واسطے، میں تین ڈھایا کدے واسطے؟ اللہ دی، تیرے نام میں لڑدا اپنے آپ واسطے ناس پیا، تیرے نام پہ لڑدا پیاس اللہ واسطے، تے جس میں تو چھڑی نہ تھوک، ہون میری ذات بھی ویچ آ گئی، میرا اپنا آپ بھی ویچ آ گیا، میں نے ایک اور بھی شامل ہوگی، بیس میرے تے تھکیا بھی کیوں ہیں؟ تے علی او نہیں آکھی دا جیڑا اپنے واسطے لڑے، علی او نہ آکھی دا جیڑا جو کرے اللہ دی رضا واسطے۔ یہ سوچ کے وہ بندہ مسلمان ہو گیا کہ ایڈے کمال دے لوگ نے، ایڈی عزت والے لوگ نے، گل کرن دا مقصد ہے کہ اپنی ذات دا بدلہ لینا یہ ممنوع ہے۔ دین واسطے اگر لڑائی لڑنی ہے تو ضرور جائز ہے، جہاد جائز ہے، وہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر اپنی ذات واسطے لڑائی ہے تو اس ویلے اللہ آتا ہے کہ ہن میں بدلہ لین والے تے راضی نہ ہوندا پیا، ہن میں معاف کرن والے تے راضی ہوندا۔ حدیث پاک وچ آیا کہ ایک بندہ تواڈے نال زیادتی کردا ہے تے ایک ہوندا ہے معافی منگیاں معافی دینی، بھئی اگلے نساس ہو گیا غلطی دا، وہ ہوندا ہے تو معافی منگدا، اسی تے کوئی آ بھی جاوے نا دسیات دیاں بڑے دی معافی بندی ہے صحیح، یہ سیڈی زیادتی کیتی ساڈے نال، ظلم کیتا۔ حدیث پاک وچ ہوندا ہے جیڑا بندہ کسے دی زیادتی نو وینو دے منگیو اللہ دی رضا واسطے معاف کرے، کدے واسطے؟ بے رب راضی ہو سی، میرا کھاتا رب حال ہے، میں ادھے تو بدلہ نہ لیندا، میں ان معاف کیتا بغیر اس دی معافی منگے ہو، بغیر او دیاں نیویاں ہوئے، جیڑا اللہ دی رضا واسطے معاف کرے، حدیث پاک کے چاہتا ہے رب فرماندا ہے میں بغیر حساب دے او دے سارے گناہ معاف فرما چھڑتا ہوں۔ مٹو حساب ہی کون، حساب تے ضروری شے ہے نا، بوادا یا گھاٹا رب آدا ہے جیڑا وین منگیو کسے مسلمان نو اس گل واسطے معاف کر چھڑے با رب راضی ہو سی میرا، اے ستے میں رب وعدہ پیا کرنا با میں ادا مڈو گنتی کہیں نہیں کرنی، حساب کوئی نہیں کرنا، میں وین حسابوں دے گناہ معاف فرما چھڑنا۔ تے معافی دینا ایڈا بڑا کام ہے، معافی دینا اتنا عظیم کام ہے۔ اللہ فرماندا ہے والعافین عن الناس، منگیاں تے دینی چاہی دی ہے نا، حق تے سواد تے چاس اس گلے دے اگلا منگے بھی نہ، تے تو رب دی رضا واسطے معافی دے چھڑ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہاں نو پھر بھی معاف فرما دے سی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خوبصورت حقیقتاً بیان فرمایا اور سانے گل سمجھے چاہیے با جڑے سچ مچ دے اللہ والے نا او شوم نہیں ہوندے، کی ہوندے نے؟ تے دوجا والکاظمین الغیظ، کوڑ کڈن والے نہیں ہوندے، کوڑ ماشاءاللہ کوڑ کڈن والے نہیں ہوندے، کوڑ پین والے ہوندے نا۔ تے تریجی گل کی سمجھ آئی والعافین عن الناس، او بدلے لین والے نہیں ہوندے بلکہ معافی دین والے ہوندے نے، بدلے لین والے نہیں ہوندے بلکہ معافی دین والے ہوندے نے، معافی دین والے ہوندے نے، معافی دین والے ہوندے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماندا ہے جنہاں چ آ صفتاں آویں نا کہ او سخی بھی ہون، کوڑ بھی نہ کڈن، کوڑ پی جان، بدلے بھی نہ لین، معافیاں دے چھڈن، اللہ فرماندا میں انہاں نو اپنی محبت دی شملہ تے پگ عطا فرما چھڈدا۔ وہ میرے پیارے ہوندے، میرے پیاریاں دیاں نشانیاں ہیں، یہ میرے پیاریاں دی نشانی۔ ایک ساڈا غلط العام ہے اور میں وہ ضرور واضح کرنا چاہنا ہے، وہ جہالت دی گل، وہ علمی گل نہیں، لیکن ساڈے معاشرے چ بڑی مشہور ہے کہ فلانے بھئی اللہ دے ولی بد دعا دیتی، اللہ دے ولی، اے اج مسئلہ یاد رکھ لو، اللہ دا ولی کدی بد دعا دے سکدا، یہ یاد رکھے، اللہ دا ولی کدی بد دعا دے سکدا، کیوں جے اللہ دا ولی ہوندا ہے اللہ نے پیارا، تے اللہ پیادا میرے پیارے جڑے نو بدلے نہیں لیندے، او کی کر دین؟ معافیاں، او کی کر دین؟ معافیاں۔ اللہ دا ولی کدی بد دعا دیندا، کدی بد دعا دیندا؟ ہون تسی آکھو ولی بد دعا نہیں دیندا تے شامت کہیں دی پے ویندی وا تو اس سے بڑے بندے، ہاں او چیز بھی حدیث وچ موجود ہے۔ او اللہ فرماندا ہے من آدا لی علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، ولی تے بد دعا کہیں نہیں دیندا، بالکل بھاویں جو بھی اودے نال کر لو، کیوں جے ولی ہوندا ہے علی دا روپ،
تے علی ہوندا ہے نبی دا روپ تے جس وے نبی کسی نے بد دعا کائی نہیں دیتی مڑ علی بھی کسی نے تے ولی بھی کسی نے بد دعا دے سکدا یہ گل پکی تے پیڑی ہے نہ ولی بد دعا دیندا ہے نہ علی بد دعا دیندا ہے نہ نبی بد دعا دیندا ہے جو یہ بد دعا دے چھڈن پیچھے رحمت ہونی کیڑے بنے ہوئے پیچھے بخشش ہونے والا سبب کیڑا ہے ذریعہ ہی کوئی نہیں اللہ دے مقبول ہوندے ہوئے یہ بد دعا نہیں دیندے پر تکلیف کیوں آ ویندی ہے پکڑ کیوں آ ویندی دی وجہ وہ بھی حدیث موجود ہے سرکار نے فرمایا میرے رب میرے نال وعدہ کیتا ہے حبیب من آدا لی ولی جن فقط آزنتہو بالحرب ولی نال وعدہ گھٹا کرو ولی بد دعا نہیں دیندا پر رب آدھا ہے وہ اے بیلی میرا اس تے بد دعا کائی نہیں دینی پر میں بیلی دی کوڑ پوری کرنی ہے اس کائی نہیں بد دعا دیتی ہوئی ہوندی ولی قطن بد دعا دے سکدا یہ مسئلہ یاد رکھو ولی بد دعا نہیں دیندا پر وہ ولی دا جڑا وہ بیلی ہے نا وہ بڑا ترکڑا ہے وہ بڑا مضبوط ہے رب آدھا جڑا کسے میرے ولی دی گستاخی کردا ہے فقط دازنتو بالحرب وہ اے نہ سمجھے کہ میں امریکہ نہ لڑ پیاں یا میں فلانے شاہ تے فقیر نہ لڑ پیاں فقط دازنتو بالحرب وہ سمجھ لوے میں خدا نہ جنگ کرن لگ پیاں میں نے آپ رب دینا جنگ کرنا مجھے رب جنگے تے آ جاوے وے دینو ہر شے لمبی نہیں سپا چھڑی آو نکو جائیو کئی شے جڑی کسے ویلے آدھے نس دی ہے تے کسے ویلے نس دی بھی نہیں اونو آئیو ہے نا اس حبے تے پتہ نہیں کیڑے درویش دی گستاخی ہوئی ہے تے کیڑے دی کوڑو کر گیا گل نری کوڑی دی ہے اور ایمان نال مسئلہ کوئی نہیں میں نے پتہ ہے جڑی گل ہے پر میں بڑا روڑا نہیں گتنا بندے کابر نہ وین اس گلے تو گل صرف میں اصل دی گل پہ دسنا بعد بختاں بندیاں کسے دی بیلی دی عزت نہیں کیتی کسے اس دے بیلی دی توہین کیتی نا جس وجہ تو اس آکھیا میں مڑ جنگ کرنا تے او دے ایڈو جائیدہ بھی جیسے مقابلہ نہیں پہ ہوندا نہ امریکے کوڑو تے نہ افریقے کوڑو تے نہ پاکستان کوڑو تے نہ ہندوستان کوڑو وہ ایڈو ساری شہیدہ مقابلہ نہیں ہوندا تے وہ آپ تے اللہ کل شہن قدیر ہے وہ دی جنگ کی میں جلی سکتی ہے اس واسطے میرے بھائیوں ذہن چ رکھو یہ مسئلہ یہ آج تو بعد کوئی کسی بندہ کہ نہیں فلانے باوے داؤد بندگی دی بد دعا ہے نا یہ تسی جھوٹ پہ بول دے ہو داؤد بندگی بد دعا نہیں دیندا ہاں کو پیچھے کو لفنٹر ہوئے تو دیندا پھرے وہ انج ولی کوئی نہیں ہونا جیڑا ولی ہوئے وہ بد دعا دے سکدا یہ یاد رکھیا ہے ولی کدی بھی بد دعا دے سکدا پر ولی دی توہین تے مار بڑی پھوندی ہے اس گلے با ولی تے کچھ نہیں آکھیا ہوندا وہ بیلی کڑی گیا ہوندا جی میں بیلی بیلیاں دی گلے تے کڑین دے نا ابا یہ قبلہ ایک بیان فرماندے ہوندے ہیں اور میں پڑھی ہوئی ہے کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ گھر قرآن پڑھاندے ہوندے سن ہر نیک بندہ انہاں دے گھراں وچ قرآن دی تعلیم ہوندی تے ایک بچی انہاں دے گھر قرآن پڑھ دی سی تے آپ جاندے پہ آنتے وہ بچی ایک خطرناک قسم دے اوباش قسم دے تے بدماش قسم دے بندے دے نال کسے عجیب جے روپ وچ موجود آئی غلط روپ وچ موجود آئی کوئی ایو جی ظاہری حرکت ہو مناسب دین دے مطابق نان کر رہے جن بدماشی تے فاشی آکھ سکدے ہو حضرت با یزید بستامی کوڑو لگے نا تے او کڑی نو نہ ویکھیا بھائی تے اوہ بچی ہے جڑی ساڈے گھر پڑھدی ہوندی آئی اس بدماش نال تے جان قدری کوئی نہ تے اونا دن بچیا تین پڑھایا آئی قرآن پڑھایا آئی سمجھایا آئی اینا گلاں واسطے تے نہ پڑھایا اللہ تو ڈر تے نیک راہ تے لگ بچیا چنگا راہ نو یہ گل بابے ہوری کر دے گئے نا تو وہ بدماش آ وہ اپنی موج تے مستی وچ اون چڑی کوڑ تو اس رکھ کے چانڈ ماری بابے با یزید بستامین تو کون ہو ند انجے چھگڑے جے پائے نہیں وار داڑی دے تیرے ودین تو سن متی دینے والا کون ہو سکدا میں چودھری لوکے دا تے میں فلانا تے میں آنج تے میں آنج اس چاٹ ماری بابا با یزید بستامی چاٹ جال لئی تے جال کیا کرن لگے واہ بیلیا کدائیوں جلیبیاں کھوا چھڑ دیں کدائیوں چاٹا مروا چھڑ دیں ہاں کدائیوں جلیبیاں کھوا چھڑ پچھو کدائیوں جلیبیاں بھی لبیاں اسنا کسے اٹھی تو کہتے کدائیوں جلیبیاں کھوا چھڑ دیں کدائیوں چاٹا مروا چھڑنا ہے یہ آگ کے نا اگاں ٹور پہ کوئی بد دعا شد دعا نہیں دیتی بہاس کے اگاں ٹور کے کدائیوں جنے جلیبیاں کھوانا ہے تو کدائیوں چاٹا مروا چھڑنا ہے تھوڑی دیر اگاں گئے نا تو وہ جڑا بدماش بندہ نا وہ جس تھڑے تے کھڑا ہا اس تھڑے تو دا پیر تڑکیا تے اچانک جٹھا تے لات بھاج گئی فوراں لات بھاج گئی جیسے ہو دی نا اون بی بی چونکہ رہی ہو یائی بابے دے گھر ان تے پتا بھائی عام بابا نہیں ایک خاص بابا ہے وہ سارا ملک بگیا اس بدماش آل بھائی دی لات پھد دو جوڑو وہ ایسا کیا این چھڑو بجو اس بابے نے پھد دو وہ سارا ملک بابے ہل گیا تے بابے دی جا کے منتی تر لے بابا تینوں اس ماری یہ چانڈ تے تو کرمالے چکیتی بد دعا وہ یبیا پیا
فوراً وہ لتاں دوے جڑیاں نو لگیاں گئیاں اللہ واسطے معافی دے تو بد دعا نہ کر جیوں کر. وہ سارا ملک جیسے منتی ترلے ہوئے نا. تو بابے جواب دیتا, بابے اور آکھیا پتر میں نہ کئی بد دعا دیتی ہے تے نہ بد دعا دینا ساڈا کام میں. وہ نہ کیا مڑ منٹ ایک نہیں سو پیا ہی کہ چاٹ جل کے اگاں ہوئے ہیں ہسے ہیں اتنے کھڑو کہ بھائی کدائی جلابیاں کھوائینا کدائی چاٹاں مرا چھڑدا ہے تے اگاں ٹردا گیا ترے پیر نو پٹے تو دی لت بھج گئی ہے. بد دعا نہیں تے اور کی ہے. ساری دیہڑ اگے اتنے ہی کھڑوندا اگے کدی نہ تڑکیا. اج کیوں تڑکیا ہے؟ اس وے بابے وہ جواب دیتا جڑا میں حدیث پاک وچ بیان کر رہا. اس وے بابے آکھیا بیلیا میں بد دعا کہیں نہیں دیتی ہوئی, یہ کوئی ہے سودڑا ہی ہو گیا. میں اس کڑین کو جو آکھیا تو وہ دے بیلین کوڑ لگی تو اس میں چانڈ کاٹ ماری. میں کڑین کو جاکھیا وہ دے بیلین کوڑ لگی, وہ دا اتنا ہی ٹیلا اس چانڈ کاٹ ماری. ہون اس چانڈ ماری ہے مین ہون لگ گئی اسی میرے بیلین کوڑ ماری ہوئی اس بھی کئی چانڈی ہے. ان چنڈا چنڈا میں فروک ڈھیر ہے. وہ دا بیلی ایڈا ٹلے آنا میرے بیلی دا ٹیل ڈھیر باڑا ہے. اس تو ہر شے بھاج گئی اس تے تروٹ گئی کہ بلا مسئلہ یہی سمجھان آڑا ہے ولی بد دعا نہیں دیندا پر ولی دی گستاخی کرو بیلی کڑی ویندا ہوتا تو آدھا میری ہن جنگ ہے تیرے نال. اس واسطے بچو اللہ دے مقبول بندیاں دیاں گستاخیاں. تو آخری جملہ میں دینا چاہنا وقت زیادہ ہو گیا. اللہ کریم دے پیاریاں دیاں نشانیاں سا سمجھیاں. کوڑ کڈ دے نہیں کوڑ پی جان دین. دوجی گل بدلہ لے کے راضی نہیں ہوندے معاف کر کے راضی ہوندن. اور آج دے ماحول ایک صفت میں اور عرض کرنا چاہنا جیڑی میں آیت پڑھی ہے وہ دیچ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بیلیاں دی صفت بیان کیتی ہے. اللہ فرماندہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ فرماندہ جنہاں نے کلمے دی رنگت چڑھ دیئے نا انہاں میں گناہ تے آکڑن دی توفیق نہ دیندہ. انہاں میں گناہ کاربان تے توبہ دی توفیق عطا فرما. کیڑی توفیق عطا کرداں؟ توبہ دی. توبہ کرنا بھی اللہ دے پیاریاں دی نشانی ہے. توبہ کرنا بھی اللہ دے پیاریاں دی نشانی ہے. میں سچ پیانا گناہ دے راتی کرنے آئیں توبہ کوئی نہ کر دے. توبہ ہو پوے تے دے جڑی اور شے کوئی نہیں. آج بھی اس بیماری دا علاج سارے عذاب دا علاج یہی ہے. اے مخلوق خدا توبہ آڑے منے آوے رب اگے چکے اے نریاں اینا سینیٹائزرہ نار تے ماسکاں نار تے اینا احتیاطاں نار جانے آڑا کام نہیں کرو. ضرور احتیاط میں انکار نہ کردہ لیکن ادھا اصل علاج اے کہ تو گناہ اتے زد کرن دی بجائے رب اگے سر جھکا توبہ کر. جس وڑے تو توبہ کر سے نا مڑ رب آدھا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ادو امریکہ تے آسٹریلیا لو ویکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. وہ نہ ویکسین بنائی ہے یا کوئی نہ. قرآن آپ ویکسین پہ دس دے. قرآن آدھا ہے تو ڈڈو ڈے جا توبو الاللہ گناہ آڑا منہ چھڑ کے اللہ آڑے منہ آ جا لعلکم تفلحون. اللہ ہر بیماری دی ویکسین بنا چھڑی ہوئی. ہر مرض دا علاج توبہ ہے. ہر دکھ دا علاج توبہ ہے. ہر تکلیف دی علاج توبہ ہے. فلاح چاندے ہو خوشی چاندے ہو کامیابی چاندے ہو تے توبو الاللہ جمیعا اللہ اللہ اٹھاؤ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو. ایو رائے ایو منزل ایو شفائے جڑی ہر جائی چل سکتی ہے. اللہ کریم سن توبہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صفحہ چو جاؤ تے سنتاں دا